اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی، اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ ابھی ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 تا 35 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ جیسا کہ ماقبل میں حبیب نجار رحمہ اللہ کا ذکر گزرا ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بتلایا تھا کہ میں اس پاک ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اللہ جل شانہ کے معبود ہونے پر قرآن کریم نے جا بجا دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ہیں ہم، کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے، اور اتنے بڑے قادر ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان آیات میں جن کی آج تلاوت ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی ایک قدرت کا مظہر بیان فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی توحید کی طرف آ سکتا ہے اور اللہ جل شانہ کی اطاعت کی طرف آ سکتا ہے، شرک کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کو چھوڑ سکتا ہے اگر غور و فکر سے کام لے۔ وہ نشانی یا وہ دلیل یہ ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، یعنی اس میں کوئی کھیت کھلیان نہیں تھے، کوئی پیداوار نہیں تھی، ایسے چٹیل میدان پڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں اللہ جل شانہ نے بارش برسائی مثلا۔ اب بارش کیا برسی کہ وہ زمین لہلہانے لگی، وہاں پودے اگائے، وہاں کئی چیزیں پیدا ہو گئیں، اور خود انسان بھی جب زمین کو ہموار کرتا ہے اور اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، بس اس حد تک انسان کا کام ہوتا ہے کہ زمین کے اندر بیج ڈال دے، زمین کو پہلے ہموار کرے، اس میں بیج ڈالے اور پانی وغیرہ لگا دے۔ اس کے علاوہ انسان کے بس میں اور اس کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس مٹی سے، اس زمین سے خوبصورت پودے پیدا کرنا، کھجوروں کے درخت اگانا، انگوروں کے درخت اگانا، آموں کے درخت اگانا، اناج پیدا کرنا، گندم، ہر طرح کی چیزیں پیدا کرنا، اب وہ مٹی سے یہ چیزیں نکالنا، یہ سوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں بڑی لطیف بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ زمین سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے پیدا کرنے میں، اس کی بڑھوتری میں، اس کے درخت بننے میں، یا پودا پورا ہونے میں، یا اس پہ پھل لگنے میں، یا میوہ جات لگنے میں، ان کے بڑا ہونے میں، ان کے پکنے میں انسان کا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جمع کر کے انسان کوئی چیز کھانے کی بنا لیتا ہے، پینے کی بنا لیتا ہے، اس میں انسان کی اپنی کاوش کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ لیکن زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، ان کے اندر انسان کا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خصوصی توجہ دلائی اللہ جل شانہ نے کہ ایک مٹی ہے، ایک زمین ہے، اس سے ایک ہی جگہ پر کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی انگور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور درخت لگے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پر اتنے قسم کے درخت لگنا، پودے لگنا، قسم کے پھل لگنا،